بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ان آیات اس آیہ مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ میرے حبیب نے فرما دیجئے کہ میں نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے خزانے میرے قبضے میں ہیں، نہ میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ ہاں، میرا دعویٰ یہ ہے، یہ بات یقینی ہے کہ میں وحی الہی کا اتباع کرتا ہوں، میں وہ کہتا ہوں، وہ کرتا ہوں جو اللہ مجھے وحی فرماتا ہے۔ اور یہ فرما دیجئے کہ اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہوتے۔ کیا اس پہ یہ غور نہیں کرتے؟ اور ان لوگوں کو آخرت کے خطرات یا بے عملی کے نتائج سے بروقت اطلاع کر دیجئے، جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اللہ کے حضور، پروردگار کے حضور حاضر ہونا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ مشرکین مکہ کو بہت سے اعتراضات تھے، جن میں یہ باتیں بھی تھیں کہ بھی اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر یہ عام آدمی کی طرح کیوں رہتے ہیں؟ ان کا لباس بھی عام آدمی کا ہے، کھاتے پیتے بھی عام آدمی کی طرح ہے، ان کی معاش بھی عام آدمی کی طرح کی ہے، تو کوئی اس میں تفریق؟ اگر اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ کے خزانے ان کے پاس ہوتے، ان کے مکان بڑے عالی شان ہوتے، نوکر چاکر ہوتے، دولت کے انبار لگے ہوتے، اللہ کے پاس کون سی کمی ہے؟ یا پھر انہیں علوم غیبیہ پہ دسترس ہوتی اور لوگوں کو بتاتے کہ تمہارا کیا سنور رہا ہے، کیا بگڑ رہا ہے، کسی کو بتاتے کہ یہ سودا خرید لو، اس میں منافع ہے، یا کسی کے کو بچے کی خوشخبری دیتے، کسی کی اولاد کا کوئی، ہمارے امور میں ہماری رہنمائی کرتے غیبی علوم کے ذریعے۔ اور یا پھر یہ فرشتہ صفت ہوتے، نہ کھاتے نہ پیتے، نہ نیند آتی، نہ فرشتوں کی طرح یہ صرف ذکر الہی پہ زندہ رہتے۔ تو فرمایا انہیں کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے خزانے میرے قبضے میں ہیں، یا تم میرے پاس ہوگے تو میں تمہیں دولت دوں گا، خزانوں کے دروازے کھول دوں گا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ امور غیبیہ میرے قبضے میں ہیں، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے۔ اور یہ بھی میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں۔
ہاں میرا دعویٰ یہ ہے ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں وہ کام کرتا ہوں جو اللہ مجھے وحی کرتا ہے۔ یہ اعتراض اگر تم کرتے کہ ہمیں تو یہ سناتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے یہ کام اس طرح کرو اور خود اس طرح نہیں کرتے، میرے عمل میں اگر تم تضاد پاتے، اگر تم یہ دیکھتے کہ ہمیں تو فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، اللہ نے یہ کام اس طرح کرنے کا حکم دیا اور خود نہیں کرتے، تو پھر تمہارا اعتراض بجا تھا۔ اور کبھی اب بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے کس کس کو کتنا کتنا دیا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ ایک بات طے ہے کہ جتنے علوم، جتنی برکات، جتنی نعمتیں اللہ کریم نے تخلیق میں کسی کو دی ہیں، ان سب کو بھی جمع کیا جائے تو جو کچھ اس نے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو بخشا ہے وہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ حضور نبیوں کے بھی نبی ہیں اور امام ہیں۔ دنیا میں جو کچھ تقسیم ہوا وہ کم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے اس سے زیادہ ہیں، لیکن معیار یہ دار دنیا نہیں ہے کسی کی نیکی کا۔ ہمارے ہاں تو اب یہی رواج ہو گیا ہے نا کہ ہم ولی بھی اسی کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس جائیں تو یا تو وہ غیب کی خبریں بتائے، یا پھر ہم جائیں تو ہمیں دولت مل جائے، اولاد مل جائے، روزگار مل جائے، بیماری سے صحت مل جائے۔ یہ وہ فلسفی ہے جو مذاہب باطلہ کی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی باطل مذاہب ہیں، جتنا بھی کفر ہے، تو ہر شخص نے کچھ نہ کچھ دین تو گھڑ رکھا ہے، دین کے نام پر کچھ رسومات گھڑ رکھی ہیں، لیکن حق اور باطل میں فرق ہی یہ ہے کہ باطل مذاہب کا، آپ دنیا کے سارے باطل مذاہب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر رسم کے بدلے کوئی نہ کوئی دنیاوی انعام انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ یہ کرو گے تو یہ دنیا کا کام ہو جائے گا، یہ رسم کرو گے تو دنیا کا یہ کام ہو جائے گا، یہ رسم کرو گے تو بیماری ٹھیک ہو جائے گی، یہ رسم کرو، اس بت کی پوجا کرو گے تو دولت ملے گی، اس کے پاس جاؤ گے تو اولاد میں، یہ دنیا کو نتھی کر رکھا ہے ان رسومات سے۔ دین حق میں دنیا کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق پیدا کرنے سے پہلے خالق نے سب کا رزق تقسیم کر دیا، علم تقسیم کر دیا، سب کی حصے کی چیزیں تقسیم کر دیں اور سیاہی خشک ہو گئی۔ ہر ایک نے اپنا حصہ دنیا میں لینا ہے، اپنے حصے کی ہوا استعمال کرے گا، اپنے حصے کی روشنی استعمال کرے گا، اپنے حصے کا رزق کھائے گا اور اپنے وقت پر چلا جائے گا۔ کتنی مخلوق گزر چکی ہے، اگر گزرنے والے ایک ایک دانہ بھی چھوڑ کر مرتے تو شاید آج زمین پر غلے کے انبار ہوتے، اور ایک ایک دانہ فالتو کھا جاتے تو شاید آج زمین پر کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہر کوئی اپنے حصے کا رزق کھاتا ہے۔ یعنی دنیاوی خزائن اللہ سے یہاں مراد دنیا کے امور ہیں، یہ بھی تو اللہ ہی کے خزانے ہیں۔ اب یہ بات نتھی کر لینا کہ ہم آپ کو نبی تب مانیں گے کہ ہم آپ کو مانیں تو ہمارے گھر دولت سے بھر جائیں اور ہمارے پاس سونے چاندی کے ڈھیر لگے، فرمایا یہ تو کوئی شرط نہیں ہے۔ رزق کی کمی بیشی، کسی کے پاس اقتدار ہونا نہ ہونا، صحت، بیماری، یہ ایک الگ نظام ہے اور یہ ساری مخلوق کے لیے ہے۔ اس میں ایسے جانور بھی ہیں جو ہفتہ ہفتہ بھوکے رہتے ہیں اور ہفتے بعد ملتا ہے تو ہفتے کا کھا لیتے ہیں۔
ایسے پرندے بھی ہیں جن کا کوئی خزانہ نہیں، کوئی گھر نہیں، کہیں انہوں نے غلہ لے کر رکھا ہوا نہیں، صبح اٹھتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، دن بھر چگتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے سوتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں بھی رزق تقسیم ہو چکا ہے، اور وہی ملتا ہے جو ان کے مقدر کا ہے۔ چونکہ بندے کا رزق تو حضور فرماتے ہیں دو طرح کا ہے، ایک وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ اس کا ہے، دوسرا وہ ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا، استعمال کر۔ اس کے علاوہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ کسی اور کا ہے، وہ خواہ مخواہ خزانہ سنبھال کے بیٹھا ہے، وہ مر جائے گا، ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا، چور لے جائیں گے، کسی اور کا ہے، اس کا تو نہیں ہے۔ اس کا تو وہی ہے، یا اس نے استعمال کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا، وہ بھی اس کا ہو گیا، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ شرط درست نہیں ہے کہ جی ہم تو تب مانیں گے کہ ہم اگر کلمہ پڑھیں تو ہمارے گھر دولت سے بھر جائے، نہیں، یہ نہیں۔ اور فرمایا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، چونکہ غیب جاننا خاصہ خداوندی ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے جو غیب دان ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بڑے امور غیبیہ عطا کیے گئے، اور جتنے کائنات میں تقسیم ہوئے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے۔ اللہ کی ذات سب سے بڑا غیب ہے، حضور نے کائنات کو اللہ سے آشنا کر دیا۔ فرشتے غیب ہیں، اللہ نے فرشتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا۔ جنت و دوزخ غائب ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن حضور نے ہر کلمہ گو کو اس کے بارے بتا دیا۔ بے شمار امور غیبیاں ہیں جن پر عام آدمی کو بھی اطلاع دے دی گئی، خود حضور کے علوم کا احاطہ نہیں، لیکن جو غیب انبیاء اور رسل کے پاس ہوتا ہے یا اللہ کے بندوں کے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اطلاع عن الغیب، یعنی اللہ انہیں اس غیب پر مطلع کر دیتا ہے، اس کی انہیں اطلاع دے دیتا ہے۔ وہ علم غیب نہیں ہوتا، وہ ان کے پاس غیب کی اطلاع ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، امریکہ میں ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک بندہ مجھے ٹیلی فون کر کے بتاتا ہے جی یہاں یہ واقعہ ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں، تو اب یہ سمجھنا کہ میں غیب کی خبر دے رہا ہوں، نہیں، وہ اس پر غیب پر مجھے اطلاع ملی، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے پاس جو علوم ہوتے ہیں وہ اطلاع عن الغیب، غیب وہ ہوتا ہے جو کسی بھی ذریعے سے پتہ نہ چلے، خود ذاتی طور پر جانتا ہو، اور یہ جاننا صرف اللہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ کو کسی کی احتیاج نہیں کہ کسی کے بتانے سے جانے گا، وہ ذاتی طور پر جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو آئندہ ہوگا وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ کے علوم میں ماضی، حال، مستقبل نہیں ہے، اللہ کا علم حضوری ہے، غیب بھی اس کے سامنے ہے، گزشتہ جو ہے وہ بھی حاضر ہے، اور آنے والا بھی اس کے سامنے حاضر ہے، اور جو موجود ہے وہ بھی اس کے سامنے حاضر ہے، اور یہ صرف اللہ جل شانہ کی خصوصیت ہے، اس میں وہ واحد ہے، لا شریک۔ کچھ ذرائع لوگوں نے بنائے علوم غیبیہ کو جاننے کے لیے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو شیطان سے مصاحبت ہو جاتی ہے، اور شیطان کچھ نہ کچھ باتیں ان کے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ شیاطین روئے زمین پہ پھرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ کہیں دور ہوا، شیطان نے دوسرے کو بتایا، اس نے کسی اپنے دوست کو، ساتھی کو بتا دیا، اس نے یہاں بات کر دی فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب لوگوں نے سمجھا یہ بڑا غیب دان ہے۔ یعنی غیب کا ایک قسم یہ ہے کہ شیطان، لیکن یہ سارے غیب آسمان کے نیچے نیچے کے ہیں، اور شیطان جس سے بات کرتا ہے ظاہر ہے اللہ نے اسے اولیاء شیطان کا دوست کہا، ان الشیاطین
لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں سے شیاطین باتیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس بندے کا کردار بھی شیطانی ہوگا، اس کا کھانا بھی حلال نہیں ہوگا، اس کے اعمال بھی کافرانہ ہوں گے اور برے ہوں گے، اور وہ بدکار بھی ہوگا، غلیظ بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں اس میں ہوں گی. دوسرا ہے کچھ انسانوں کے ایجاد کردہ جفر، رمل، یہ وہ، ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے علم طب یا میڈیکل سائنس انسان کو اللہ نے سکھائی. اب بدن میرا ہے، آپ کا ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ مجھے بخار ہے. کیوں ہے؟ ڈاکٹر چیک کرتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ یہ وائرل انفیکشن ہو گئی ہے، کبھی کہتا ہے آپ کو مچھر نے کاٹا اس لیے بخار ہو گیا، کبھی کہتا ہے آپ نے کوئی فلاں چیز کھا لی اور اس کا موسم تھا فروٹ کا، وہ آپ کو راسنی آپ نے کھا لیا، اس سے بخار ہو گیا. اب بیمار ہم ہیں، جانتا وہ ہے، لیکن اس کا یہ جاننا صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر کو بھی دھوکہ لگ سکتا ہے، طبیب کو بھی دھوکہ لگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے جو وہ سمجھ رہا ہے وہ نہیں، کوئی اور بیماری. اور یہ ہمارا بارہ کا تجربہ ہے. ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، لیبارٹریز میں چیک اپ کراتے ہیں، برسوں علاج کراتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یار سب کو غلطی لگتی رہی، اصل مرض تو یہ تھا، اور علاج اور مرض کا ہوتا رہا، اور یہ روز تجربہ ہوتا ہے. اسی طرح جفر و رمل اور یہ دست شناسی اور چہرہ شناسی اور یہ لکیریں پڑھنا، یہ سب اندازے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان علوم پر اگر کوئی یقین کر لے تو وہ اس کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور اگر بطور ایک فن کے جانتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ علم غیب نہیں ہے، یہ انسانی اندازے ہیں. یہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں. ان سے زندگی کی راہیں متعین نہیں کی جا سکتی. پہلے یہ رواج ہندوؤں میں بہت تھا، اور ہندوستانی حکمران جتنے ہیں سب نے رملی جوتشی رکھے ہوئے تھے، اور وہ جو وہ انہیں حساب کر کے بتاتے تھے اس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے. اب یہ اللہ ہمیں معاف کرے، اب یہ پاکستانی حکمرانوں میں بھی بہت زیادہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں شاید کوئی ایسا بھی ہو جس نے نہ رکھے ہوں، ورنہ ہمارے وزراء، وزیر اعظم، صدر صاحب سب نے اپنے اپنے رملی جوتشی نجومی رکھے ہوئے ہیں. وزیروں وغیرہ کے جو ہیں وہ پل کانٹیننٹل میں انہوں نے کمرے دے کے رکھے ہوئے ہیں، صدر صاحب نے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ رکھے ہوئے ہیں. اب وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ کر دو، وہ کر دو. تو اس رہنمائی کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. نہ بجلی ملتی ہے، نہ پانی ملتا ہے، نہ کھانے کو ملتا ہے، نہ روزگار ملتا ہے، نہ انصاف ملتا ہے، اور ہر کوئی کسی کو جان کا تحفظ نہیں ہے، ہر چیز تباہ ہو رہی ہے. خدا کا خوف کرو. اگر تم کلمہ، یا تو کلمہ چھوڑ دو، اور اگر کلمہ پڑھا ہے تو پھر محمد الرسول اللہ سے مشورہ لو، اللہ کے قرآن سے مشورہ لو، اللہ کے احکام کی پیروی کرو کہ تم آباد ہو سکو. یہ رملیوں، نجومیوں، جوتشیوں، فالیوں نے تو ہمیں تباہ کر دیا. اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ کافروں کی طرح مسلمان حکمران بھی وہ ان رملیوں، نجومیوں اور جوتشیوں کے مشورے پر اور ان کے کہنے پر کام کیے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ پورا ملک بھگت رہا ہے. تو علم غیب خاصہ اللہ تبارک و تعالی ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے جاننے میں، وہ ذاتی طور پر ہر شے کو جانتا ہے. اور نبیوں کو، اپنے نیک بندوں کو بتا دیتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بتا دیا کہ بچے کو دریا میں ڈال دو، میں اسے تمہیں واپس بھی دوں گا اور اسے میں اپنا رسول بناؤں گا، اور یہ بہت عظیم انسان ہوگا. غیب تھا. موسیٰ تو اسی وقت پیدا ہوئے تھے، کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہوگا کیا تھا، یہ سارا غیب تھا. لیکن اللہ نے انہیں غیب پر اطلاع دے دی. اسے کہتے ہیں اطلاع عن الغیب. تو وہ ولیہ تھیں، نبی تو نہیں تھیں.
اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ تم بولنا نہیں اور بچے کو لے جاؤ، یہ خود بات کر رہی ہے، اللہ یہ تو معصوم بچہ ہے، فرمایا آپ لے جاؤ یہ بات کر لے گا۔ وہ لائیں تو جب انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے بچہ کہاں سے لیا، آپ کی تو شادی نہیں ہوئی تھی اور آپ مسجد میں پلی بڑی، آپ کے والدین بڑے نیک اور پارسا تھے، تو آپ نے بچہ کہاں سے لیا؟ تو انہوں نے کہا میرا تو چپ کا روزہ ہے، پہلی امتوں میں یہ بھی روزہ ہوتا تھا کہ خاموش رہا جائے۔ انہوں نے کہا میرا تو روزہ ہے، میں تو نہیں بولوں گا، اس سے بچے سے پوچھو۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے ہم کیا بات کریں، یہ تو چھوٹا بچہ 1 دن کا پنگوڑے میں پڑا ہے، تو اس سے ہم کیا بات کریں؟ انہوں نے کہا انی عبداللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بات کیوں نہیں کرتے ہو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ نے مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جب تک عیسیٰ علیہ السلام نے کلام نہیں فرمائی تو یہ بھی تو غیب تھا کہ اسے واپس لے جاؤ، یہ خود ان سے بات کرے گا، لیکن یہ علم غیب نہیں تھا، یہ مائی صاحبہ کو غیب پر اطلاع دی گئی۔ تو اس طرح اگر اولیاء اللہ سے ثابت ہے تو انبیاء تو بہت عظیم ہستی ہوتے ہیں، انبیاء کے علوم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی موضوع پر اگر کسی نے بحث بھی کرنی ہو تو کسی نبی کو بھی موضوع بحث نہ بنایا، اور خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر آپ کی ذات کو سامنے رکھ کر بحث نہ کی جائے، اس میں بے ادبی کا اندیشہ ہے، اور حضور کی بے ادبی کفر ہے، سب نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ کہنا حضور یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے، یہ گستاخی ہے۔ یوں کہو کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اور انبیاء اولیاء اپنے بندوں کو جو بتا دے وہ اطلاع عن الغیب ہے، اور جتنی اطلاع عن الغیب کائنات بسیط میں انبیاء اور رسل کو ہوئی، وہ سب علوم بھی جمع کیے جائیں تو حضور کے علوم اس سے ماوراء ہیں، اس لیے کہ حضور نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اب کتنے ہیں یہ اللہ جانے یا اس کا رسول جانے، یہ ہمارا مقام نہیں ہے۔ تولا جاتا ہے، میں اگر 10 سیر اٹھا سکتا ہوں تو میں وہ 5 سیر کی بٹا اور 5 سیر جنس رکھ کے اسے تول لوں گا۔ اگر مجھ سے 10 سیر بھی نہیں اٹھایا جاتا تو پھر میرا شاید معیار 4 سیر 5 سیر ہوگا۔ اپنے سے کم چیز کو تولا جاتا ہے۔ اب مجھے کوئی کہے اس پہاڑ کو تول دو تو میں تول سکتا ہوں؟ تو یہ معیار مقرر کرنا بھی اپنے علوم کے اندر ہے۔ جو چیز ہمارے علوم سے وراء الورا ہو، جسے ہم سوچ بھی نہ سکتے ہوں، اس کی حدود ہم کیسے متعین کر سکتے؟ عظمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں حدود ہے آپ کی۔ ایک ولی کی ولایت کی حدود کو سوچنا ممکن نہیں ہے، اس حد تک وسعت ہے ولایت الہی میں۔ ولایت الہی میں اتنی وسعت ہے کہ ولی اللہ کے مراتب منازل دنیا میں شروع ہوتے ہیں، وہ ترقی کرتا رہتا ہے، اس کو آخرت میں ترقی ملتی ہے، برزخ میں ترقی ملتی ہے، آخرت میں ملتی ہے۔ جنت میں اہل جنت کے مقامات روزانہ ہر لحظہ بلند ہوتے رہیں گے، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن نیا دن ہوگا، نئی باتیں، نئی لذتیں، نئے مقام ہوں۔ تو اب کون آج بیٹھ کر کون اندازہ کر سکتا ہے کہ اگر یہ جنت میں گیا تو اس کو اتنا 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 ملے گا؟ میں اور آپ کر سکتے ہیں؟ تو جب ہم ایک عام مسلمان کا اندازہ نہیں کر سکتے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ترازو لے کے بیٹھ جائیں؟ یہ تو زیادتی ہے، یہ تو ظلم ہے۔ اور لوگوں نے اسے روزگار کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اب اس سے بڑی بے باکی اور جرأت کیا ہوگی؟ او جی ہمارے شہر میں نبی کریم کا قدم مبارک لگا ہوا ہے، 5-6 فٹ کا آپ نے ایک نشان بنا لیا، اس پہ شیشے چڑھا دیے، لوگ زیارت کو جا رہے ہیں۔ خدا کے بندو، نبی کریم کا یقینی تحفہ
قرآن سے بڑھ کر کون سا ہے؟ کوئی لفظ قرآن میں ایسا ہے جو حضور نے نہ فرمایا ہو؟ آپ کے پاس حضور کی نشانی سب سے اعلیٰ قرآن کریم موجود ہے، جس میں دو مزے ہیں کہ کلام اللہ کا ہے، ہمیں دیا محمد الرسول اللہ نے۔ قرآن اس کتاب کا نام نہیں ہے، ان کاغذوں کا نام نہیں ہے، اس سیاہی اور ان ٹنڈوں گھیروں کا نام نہیں ہے۔ قرآن نام ہے ان مفاہیم کا جس کا یہ اظہار کرتے ہیں۔ وہ سارے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، اور یہ سارے الفاظ محمد رسول اللہ کی زبان حق ترجمان سے نکلے، آپ کی مبارک اور پاک زبان اور آپ کے لب ہائے مبارک سے نکلے۔ اور یار پڑھ نہیں سکتے تو اسے چومتے ہی رہو، اس کی زیارت ہی کرتے رہو، اس سے پڑھو۔ اس سے بڑی نشانی کوئی محمد الرسول اللہ کی ہے کائنات؟ اتنا بڑا ذخیرہ آپ کے ارشادات عالیہ کا، حدیث شریف کا ہے۔ اگر حضور کی نشانیوں کی زیارت کرنی ہے تو حضور کے ارشادات کی کرو، جن کی تصدیق ہے، جن کا پتہ ہے۔ اور کہیں گڑھا صحن میں کسی نے خود مار دیا اور اعلان کر دیا، کہیں شیطان نے گڑھا بنا دیا، تم اس کی پوجا پہ بھاگ پڑو گے۔ مسلمان ہو یہ کیا بلا؟ کچھ خدا کا خوف، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا۔ جن لوگوں کو عقائد کی خبر نہیں، اعمال کی خبر نہیں، کردار کی خبر نہیں، ان کے ہاں قدم مبارک لگ گئے، بھئی کمال ہو گئی۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، 3 صدیوں تک یہ چلتا رہا۔ خیر القرون، قرون ثلاثہ، کسی کے گھر میں کوئی قدم مبارک نہیں لگا۔ آج کون سے ایسے بندے آ گئے ہیں جو صحابہ سے بھی عظیم ہے اور ان کے گھروں میں قدم مبارک لگ گئے؟ اور بھاگنے والوں کو دیکھو، مسجد تک نہیں جا سکتے۔ بیبیاں گھروں میں وضو کر کے سجدہ نہیں کرتی، اس کے لیے بسیں بک ہو رہی ہیں اور بھاگ رہے ہیں۔ نہ وہاں جا کر بھی کسی کا نہ وضو ہے، نہ نماز پڑھی، نہ کوئی شرم ہے، نہ حیا ہے۔ یار کو خدا کا خوف کرو۔ خوب پہچانا بھئی آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو فرمایا میرے حبیب نے کہہ دیجئے کہ میں کوئی غیب کی خبریں دینے کے لیے مبعوث نہیں ہوا کہ میں تمہیں بتاؤں فلاں نمبر پہ جوا لگا دو جیت جاؤ گے۔ غیب کی خبریں بھی لوگوں کی خواہشات تو یہ ہوتی ہیں نا کہ فلاں چیز اس وقت خرید لو جی، تمہیں اس سے بڑا فائدہ ہوگا، فلاں جگہ تمہارا بیٹا نوکر ہو جائے گا، فلاں جگہ تمہیں یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا۔ فرمایا یہ دنیا کے امور طے شدہ ہیں، مالک جانے اور اس کی مخلوق جانے۔ ہاں، اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، حالانکہ فرشتے آپ کے در کے غلام ہیں، لیکن فرمایا میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں فرشتہ ہوں کہ میں لباس ہی نہ پہنوں یا میں تمہیں نظر نہ آؤں یا میں کھاؤں پیوں نہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا نبی ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں جو تمہیں بتا رہا ہوں یہ اللہ نے مجھ پر وحی کیا ہے۔ اب یہ امتحان کی جگہ ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پر یہ وحی کیا اور خود اس پر عمل نہیں کرتا تو تم اعتراض کر سکتے ہو کہ بھئی ہمیں کہتے ہو یہ اللہ کا حکم ہے، خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور اب تو ہم میں مولویوں میں تو یہ بھی بہت ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی آتا ہے یہ موضوع کہ اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو جنت جانے کے قابل تو نہیں ہوں گے لیکن دوزخ میں بھی نہیں جائیں گے، تو وہ درمیان میں بیٹھے ہوں گے، اسے اعراف کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ جنت کی طرف دیکھیں گے، بڑے بڑے محلات اور باد بہاری چل رہی ہے اور لوگ موج کر رہے ہیں، قیمتی لباس ہیں، بے شمار کھانا پینا ہے، تو انہیں بڑی خواہش ہوگی، اگرچہ جنت میں نہیں ہوں گے لیکن چاہیں گے اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے۔ پھر دوسری طرف دیکھیں گے تو دوزخیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ ان ظالموں سے، ان موذیوں سے ہمیں پناہ میں۔ پھر وہ دوزخیوں سے بات کریں گے،
انہیں کہیں گے یار تم تو کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو بڑے بیکار ہیں اور یہ وضو ہی کرتے رہتے ہیں اور سجدے ہی کرتے رہتے ہیں اور ان کے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے اور ان کو کون پوچھتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، تو وہ تو جنت میں موج کر رہے ہیں اور تمہارا یہ حشر ہے۔ تو وہ دوزخی اہل جنت کو پکاریں گے جن کو پہچانتے ہیں، اور کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یار کچھ کھانے پینے کے لیے ہمیں بھی دے دو، ہم تمہارے رشتہ دار تھے، دوست تھے، ہم اثر تھے۔ تو اہل جنت انہیں کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، ہم نہیں دے سکتے اس لیے کہ یہ کافروں پر اللہ نے حرام کر دیا، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم نے دنیا میں انہیں چھوڑ دیا تھا اس لیے اب نہیں پا سکتے۔ اس کا مطلب ہے اہل جنت جنت سے دوزخیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، پہچان بھی رہے ہوں گے، بات بھی کر لیں گے، دوزخی بھی جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے۔ تو حدیث شریف میں ایک جگہ آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص جہنم کے درمیان ہوگا، وہ بڑا سا پیٹ اور اس میں سانپ بچھو بھرے ہوئے اور گردا گرد آگ اور بڑی تکلیف میں، تو کچھ لوگ جنت سے اسے پہچان لیں، تو کہیں گے بھائی مولانا آپ کہاں؟ یہ جو ہم جنت میں بیٹھے ہیں یہ آپ کی باتیں سن سن کر بیٹھے ہیں، آپ ہمیں بتاتے تھے یہ کرو یہ نہ کرو، اس پر عمل کیا، آج ہم جنت میں بیٹھے، تم جہنم میں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہے گا اے کاش جو میں تمہیں بتاتا تھا اس پر خود بھی عمل کرتا، میں تمہیں واعظ کرتا رہتا تھا، خود بدمعاشی کرتا تھا، تمہیں حلال کھانے کی تلقین کرتا تھا، خود حرام کھاتا تھا، تمہیں نیکی کی تلقین کرتا تھا، خود کسی کے سامنے نماز پڑھ لی، کسی نے نہ دیکھا تو چھوڑ دی، میں تمہیں بتاتا رہا، میں نے عمل نہیں کیا۔ مولوی کا تو یہ حال ہو سکتا ہے، لیکن نبی جو بتاتا ہے اس پر بعین ہی ذرا ذرا مکمل عمل کرتا ہے، یہی نبی کی شان ہوتی ہے۔ اور اہل حق کی شان بھی یہی ہے کہ ان کا کردار اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، یہ جاننا کہ جی فلاں کے پاس ہم گئے تو ہم امیر ہو گئے، فلاں نے ہمیں یہ غیب کی بات بتا دی، یا فلاں تو فرشتہ ہے، یہ نہیں صحیح۔ فرشتے تو خادم ہیں محمد رسول اللہ کے در کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک بہت ناساز تھی، حجرہ مبارک میں تھے، محبوب کبریا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مبارک میں تھے، سر سینے مبارک سے ٹکایا ہوا تھا، گلی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جگر گوشے رسول بھی وہاں جلوہ افروز تھیں، دروازے سے باہر سے کسی نے اجازت چاہی حاضری کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھڑک لیا کہ کون ہے، دیکھتے نہیں ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کتنی ناساز ہے اور تم اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہو؟ تو آپ نے منع فرمایا بیٹا یہ تیرے باپ کا دروازہ ہے، جہاں کھڑا ہو کر وہ اجازت مانگ رہا ہے، اس نے دنیا میں کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، یہ ملک الموت ہے۔ جبریل امین حاضر ہوئے، تب ملک الموت کو اندر آنے کی اجازت حضور نے دی، فرمایا بلا وہو رفیق الاعلیٰ، ہاں ٹھیک ہے مجھے اللہ کے حضور جانا ہے۔ تو جس بارگاہ کی غلامی جبرائیل امین کریں اور جس میں بلا اجازت ملک الموت بھی داخل نہ ہو، ان کی عظمت کہاں؟ لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، تم یہ نہ سمجھو کہ میں کھاؤں پیوں نہیں،
میں چلوں پھروں نہیں، مجھے جوتے کی ضرورت نہ ہو، کپڑے کی ضرورت نہ ہو، ہاں میرا دعویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں جو بات کہتا ہوں وہ اللہ کریم مجھ پر وحی کرتے ہیں، مجھے حکم دیتے ہیں بتانے کا، میں تب بتاتا ہوں، اس پر مجھ سے بات کرو۔ اس پر کہہ سکتے ہو کہ ہمیں تو یہ کہتے ہو کہ یہ کام اس طرح کرو اور آپ نے یہ کام اس طرح نہیں کیا، پھر بات جائز ہے۔ اور اگر جو میں کائنات کو بتاتا ہوں اس پر خود سب سے پہلے عمل کرتا ہوں تو پھر تمہارا اعتراض فضول ہے، پھر تم بے پر کی ہانک رہے ہو۔ اور انہیں فرما دیجئے کہ تم اندھے ہو۔ ایمان بینائی کا نام ہے، روشنی کا نام ہے۔ جس طرح بدن کی آنکھیں ہیں اسی طرح ایمان دل کی آنکھ بن جاتا ہے، اسے اللہ کا رسول نظر آتا ہے، اسے عظمت الہی اللہ کی شان کے مطابق نظر آتی ہے، احکام الہی کو حق سمجھتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اسے ڈر لگتا ہے۔ تو تمہارے پاس تو وہ آنکھ ہی نہیں، تم نے تو ایمان ہی قبول نہیں کیا، تم تو اندھے ہو۔ اندھے اور صاحب نظر ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ میں تو نظر بانٹنے والا ہوں، نہ صرف صاحب نظر ہوں بلکہ جو میرے دامن سے وابستہ ہو جائے اس کی نگاہیں کھل جاتی ہیں۔ آپ کسی چرواہے سے پوچھیں تو وہ روح کی بات کرتا ہے، عالم امر کی بات کرتا ہے، قیامت کی بات کرتا ہے، جنت دوزخ کی بات کرتا ہے۔ اتنی وسیع نگاہ اس گڈریے کی کہاں سے آ گئی؟ اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی عطا کر دی۔ اور جو نہیں مانتا فرمایا وہ تو اندھا ہے۔ اب اندھا نظر والے سے جھگڑا کرنے لگے کہ نہیں یار یہ چیز سفید نہیں سبز ہے، وہ تو اندھا ہے، تو کیوں جھگڑا کرتا ہے؟ جس کی آنکھیں ہیں وہ دیکھے گا کہ یہ سفید ہے، پیلی ہے، سرخ ہے، سبز ہے، کیا ہے، تیری تو آنکھیں نہیں ہے۔ فرمایا میرے حبیب نے کہہ دیجئے کہ اندھے اور صاحب نظر کبھی برابر نہیں ہوتے۔ افلا یتفکرون، کبھی یہ اس معاملے پہ غور و فکر نہیں کرتے، کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ اور فرمایا جو آپ سے ضد کرتے ہیں اور فضول اعتراض کرتے ہیں ان کی بجائے آپ ان لوگوں پہ توجہ فرمائیے، انہیں چھوڑ دیجئے۔ یہ آپ کی عظمت سے ناآشنا ہے تو آپ کی بھی پرواہ نہیں کیجیے۔ اگر یہ آپ کی عظمت سے آشنا نہیں ہے تو آپ بھی ان کی پرواہ مت کیجیے، اور یہ بہت بڑی سزا ہے۔ سب سے بڑا عذاب الہی یہ ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف سے رخ التفات پھیر لے، پھر اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ تو فرمایا آپ ان لوگوں سے بات کیجئے جن کے دل میں اللہ کا کچھ تصور تو ہے، آخرت کی کوئی بات تو ہے، کچھ تو سوچتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، آخرت میں بھی جانا ہے۔ چونکہ اس زمانے میں بھی اگرچہ کفر ہو گیا تھا، شرک ہو گیا تھا، بت پرستی ہو گئی تھی، لیکن دین ابراہیمی کی کچھ باتیں چلی آ رہی تھیں جن میں آخرت کا تصور، فرشتوں کا تصور، کچھ نے فرشتوں کی پوجا شروع کر دی، کچھ تصور تھا تو پوجا کرتے تھے، تو ایک تصور کچھ لوگوں میں آخرت کا بھی تھا۔ تو فرمایا آپ جن لوگوں میں آخرت کا تصور ہے ان سے بات کیجیے، اور پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے، نہ مددگار ہے، نہ سفارشی ہے، صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو ساری حاجات پوری فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی وہی دوست اور ولی ہے، آخرت میں بھی وہی ولی اور دوست ہے، اس سے معاملہ درست کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جن کو آخرت کا تصور اس پہ کچھ ہوگا وہ آپ کی بات مانیں گے اور اپنی آخرت کو بہتر کریں گے، اور پھر جب آپ کو ان کی وساطت سے نور بصیرت حاصل ہوگا تو ان کا دل روشن ہو جائے گا، وہ دونوں جہان میں سرفراز ہوں گے متقی بن کر، لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ کی اطاعت خلوص دل سے کر سکے۔ تقوی اللہ کی اطاعت خلوص دل سے کرنا تقوی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ
الله 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 الله. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔